رحمة الله على سورة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صلوات محمد ایک اور صلوات پڑھ دے بر محمد خدا گرامی ماہ محرم کا چاند نگار ہو چکا، فرش اعزا بچ چکی اور آج پہلی محرم بھی گزر گئی۔ آپ کے سامنے ایک خاص موضوع کا انتخاب کیا اور حاضر ہونے کا شرف حاصل کیا۔ موضوع ہے امتحان الہی۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد علیہ خدا تعالیٰ قرآن میں مختلف جگہ پہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں اس چیز کے ذریعے سے، ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں مال کے ذریعے سے، ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں اولاد کے ذریعے سے، ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں تنگی روزی کی، ہر طرح سے امتحان ہم تمہارا لیتے ہیں۔ اور قرآن کی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 میں خداوند متعال جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا اس میں فرما رہا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے تو ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا۔ فقط یہ کہہ دینا کہ ہم ایمان لے آئے یہ کافی نہیں ہے، بلکہ خدا کہہ رہا ہے ان کا بھی امتحان ہوگا۔ اصل امتحان مومنی کا ہے کہ خدا مومن پہ الگ الگ طرح سے امتحان لیتا ہے۔ قرآن میں جو لفظ آئے ہیں امتحان کے لیے 3 طرح سے آئے ہیں۔ ایک امتحان جو کہ عام لفظ ہے، ہر انسان اس سے واقف ہے۔ بعض جگہ فتنے کی طرف سے تعبیر کیا گیا ہے، جیسے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ یہ تمہارے مال تمہاری اولاد یہ سب کیا ہے، ایک آزمائش ہے۔ یہاں فتنے سے مراد فساد نہیں بلکہ آزمائش ہے امتحان کے معنی میں۔ اسی طرح سے ایک لفظ بلا ہے جو ابھی اس آیت میں بھی غالباً آیا ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو یہ جو لیبلوکم ہے یہ بھی لفظ بلا سے نکلا ہے، یعنی امتحان کے لیے خدا متعال نے قرآن مجید میں 3 لفظوں کا انتخاب کیا ہے، ایک لفظ امتحان، ایک لفظ بلا اور ایک لفظ فتنہ۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور خدا نے یہ بھی الگ الگ مقامات پہ بتایا ہے کہ امتحان الگ الگ طرح سے ہوتا ہے، بعض کا مال کے ذریعے سے۔ اب مال کے ذریعے سے مثال کے طور پہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ایک شخص، اور مال کا امتحان بھی 2 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک شخص کو خدا نے مال دے کے امتحان لیا تو کسی سے مال لے کے امتحان لیا۔ ایک انسان کو مال دیا تو خدا یہ امتحان لیتا ہے کہ کیا یہ دوسروں کے حق کو پہنچاتا ہے یا نہیں، اور اگر کسی سے امتحان مال لے کے لیا تو یہ دیکھتا ہے کہ آیا یہ صبر کر پاتا ہے یا نہیں۔ تو دونوں طرح سے امتحان لیا جاتا ہے۔ اولاد بھی ایک امتحان ہے، یعنی ہر طرح سے خدا امتحان لیتا ہے، مومن کا امتحان ہر طرح سے ہونا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں بر محمد۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ امتحان لیا کیوں جاتا ہے؟ اب یہ بھی تو وجہ واضح ہونی چاہیے کہ امتحان لینے کی وجہ کیا ہے۔ 3 وجہ ہوتی ہے کہ ہم امتحان
لیتے ہیں. ایک وجہ یہ کہ ہم کسی چیز کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. مثلا ہم کوئی چیز نہیں جانتے تو اس چیز کو معلوم کرنے کے لیے امتحان لیتے ہیں. مثلا ہمارے ایک دوست ہیں, اب ہم نے یہ جاننا چاہا, ظاہراً میں بہت اچھے دوست ہیں, لیکن ہم نے جاننا چاہا کہ واقعی یہ ہمارے دوست ہیں یا نہیں. اب ہم اس چیز کو جاننا چاہتے ہیں تو ہم اس کا امتحان لیں گے. اب جب ہم امتحان لیتے ہیں, اگر وہ کامیاب ہو گئے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے ہاں یہ واقعی ہمارے دوست ہیں. اگر یہ ناکام ہوئے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ ہمارے دوست نہیں ہے, بلکہ صرف دوست کا لبادہ اوڑھ کے ہمارے سامنے کھڑے ہیں. تو عزیزان گرامی, ہم امتحان اس لیے لیتے ہیں تاکہ ہمارے سامنے حقیقت کا انکشاف ہو پائے, ہم حقیقت کو سمجھ پائے کہ حقیقت کیا ہے. لیکن خدا اس چیز سے مبرہ ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا تو ہر چیز کا عالم ہے, ہر چیز کا جاننے والا ہے. تو خدا کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. ہر انسان کے نفسوں سے زیادہ خدا جانتا ہے کہ اس کے نفس میں کیا ہے. تب کیا وجہ ہے کہ خدا امتحان لے؟ کہ یہ وجہ تو نہیں ہو سکتی کہ خدا کو کوئی چیز معلوم نہ ہو, اس کو معلوم کرنے کے لیے امتحان لے. ایک صلوات پڑھنے پر محمد, ایک اور صلوات پڑھنے پر محمد. تو پہلی چیز بھی واضح ہو گئی, خدا امتحان اس لیے نہیں لیتا کہ اس کو کوئی چیز معلوم نہ ہو تو وہ معلوم کر لے. کہ خدا تو ہر چیز کا, خدا نے ہر جگہ کا ہے کہ ہم زمین اور آسمان کی تمام چیزوں کو جانتے ہیں. تو انسان کے نفسوں سے زیادہ خدا جانتا ہے اس کو. تو یہاں پہ یہ مسئلہ تو درست ہی نہیں ہے کہنا کہ خدا اس لیے کہ کوئی چیز کا علم حاصل کرے, تو یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا. دوسرا یہ کہ مثال کے طور پہ ایک استاد ہے, سال بھر اس نے اپنے شاگردوں کو تعلیم دی, اور تعلیم دینے کے بعد امتحان کا وقت آیا. اب بھائی اس نے سال بھر پڑھایا ہے, اس کو اتنا تو علم ہو گیا کون بچہ کتنا پڑھا لکھا ہے اور کون بچہ کتنا کم پڑھا لکھا ہے. تو وہ اپنے حساب سے اس کو نمبر دے سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ اگر وہ اپنے حساب سے نمبر دے دے تو لوگ بچے اعتراض کر لیں گے, بھائی ہم نے تو کوئی امتحان نہیں دیا, آپ یہ کہاں سے ثابت کر رہے ہیں کہ ہمارا نمبر کم ہے اور ان کا زیادہ ہے. تو یہاں پہ اعتراض کی گنجائش ہے. تو استاد امتحان اس لیے لیتا ہے تاکہ خود کو ثابت کرے کہ واقعاً جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا نمبر زیادہ ہے اس کا نمبر سچ میں زیادہ ہے. یعنی کبھی کبھی امتحان خود کو ثابت کرنے کے لیے, خود کی بات کو ثابت کرنے کے لیے. تو خدا اس چیز سے بھی مبرہ ہے کہ نہیں, خدا کیوں امتحان لے گا؟ اس لیے کہ اپنی بات کو ثابت کرے, کیونکہ خدا کی ہر بات ثابت ہے. اب ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اب تیسرا موقع آتا ہے, ایک اور صلوات پڑھ دے پر محمد یہ کہ انسان کی پریکٹس کے لیے, تیسرا جو امتحان ہوتا ہے انسان کی پریکٹس کے لیے, کہ انسان کی شخصیت ظاہر ہو جائے کہ آخر وہ اصل میں ہے کیا. ایک مثال دے دوں اور بات یہ بھی واضح ہو جائے. اور یہ امتحان ہے, یہ خدا امتحان لیتا ہے. یہ وجہ ہے, یہی اصل وجہ ہے جو امتحان خدا لیتا ہے, جس کی طرف خدا نے اشارہ کیا ہے کہ ہم امتحان لیتے ہیں اور ہم امتحان لیں گے. ہم نے فلاں کا امتحان لیا, حتیٰ کہ نبیوں کا بھی امتحان لیا گیا, اور ابھی آگے بات واضح ہو جائے گی. تو مثال سے بات یہ واضح ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں کچھ زیورات پڑے تھے, کچھ سونے کے سامان پڑے تھے, گرد لگ گیا, وہ سیدھا ہو گیا, خراب ہو گیا. ہم اس سونے کو لے کے پہنچ گئے سونار کے پاس. اب جب ہم اس سونے کو لے کے سونار کے پاس پہنچے تو ہم نے ان سے کہا کہ بھیا اس کا یہ حالات بہت خراب ہے, اس کی حالت بڑی خراب ہے, وہ سیدھا ہو چکا ہے, دھول جم گئی ہے, گندا ہو چکا ہے, اس کو درست کر دیجئے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, 2 دن بعد آئیے گا, انشاءاللہ آپ کا سونا آپ کو صحیح حالت میں, اچھی حالت میں مل جائے گا اور ایک نئی شکل میں ملے گا. ابھی 2 دن بعد آئے, انہوں نے وہ سونا دیکھا اور بڑے حیران ہوئے. کیا کہنے بھائی, ہم کیسا چھوڑ کے گئے تھے, انسان پہچان نہیں پائے گا کہ کیا ہو گیا. کہ ہم جیسا چھوڑ کے گئے تھے اس سے تو کئی گنا بہتر ہے, ایک نئی شکل میں چمک رہا ہے, ہم تو اسے بوسیدہ اور گندا چھوڑ گئے تھے. تو کہا یہ کیسے ہوا بھائی؟ تو کہنے لگے کہ دیکھو تم چلے گئے, ہم نے اسے آگ میں ڈال کے پگھلایا. جب ہم نے اسے آگ میں ڈال کے پگھلایا تو اس نے ایک نئی شکل اختیار کی, اس کی جو بوسیدگی تھی وہ ختم ہو گئی, وہ اب صحیح و سالم صورت میں آ گئی. سمجھ گئے ہو؟ بات واضح ہو گئی کہ ایک انسان جس طرح سے سونا
جب تک آگ میں دیر تک پگھلا نہیں، اس کو صحیح نہیں کیا گیا، تب تک وہ بہترین حالت میں نہیں آیا۔ خدا بھی اسی طرح انسان کا امتحان لیتا ہے، خدا بھی اسی طرح انسان کا امتحان لیتا ہے، تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، مصیبتوں میں ڈالتا ہے، تاکہ اس کی ایک نکھرتی ہوئی شخصیت سامنے آ جائے۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد تو تین وجہ ہے، تین طریقے ہیں امتحان کے، کیوں امتحان لیا جاتا ہے۔ دو سے تو خدا مبرہ ہے، لیکن تیسرا یہ جو بتایا کہ انسان کی شخصیت ظاہر ہو جائے، پریکٹس ہو جائے، کہ یہ خدا کا امتحان ہے، جو خدا امتحان لیتا ہے۔ بندہ تو شکایت کرتا ہے کہ واللہ خدا یہ کیا ہے، ہمیں ہی آزمائش میں ڈالا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ انسان سمجھتا نہیں ہے کہ خدا ہماری بہتری چاہتا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، خدا ہمارے ہی اوپر مصیبت ڈالتا ہے۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد۔ اب نبیوں کا قصہ دیکھ لیں۔ جناب ابراہیم، بیٹے کے ذریعے سے بھی امتحان لیا گیا، مال کے ذریعے سے بھی امتحان لیا گیا۔ مال کے ذریعے سے بھی امتحان لیا گیا کہ فرشتوں نے کہا کہ پروردگارا، جناب ابراہیم ہیں، آپ کے خلیل ہیں، آپ کے دوست ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے، یعنی ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ واقعاً آپ کے دوست ہیں، یا صرف اس وجہ سے آپ سے دوستی بنا رہے ہیں کہ جو مال آپ نے انہیں عطا کیا ہے، کیا یہ وجہ ہے کہ دوستی کی؟ کہ نہیں، جا کے آزما لو۔ فرشتے آئے، جناب جبرائیل زمین پہ ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے اور آواز لگانی شروع کر دی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اب جناب ابراہیم کے کانوں میں یہ آواز پڑی، اب جناب ابراہیم نے سنا اور فوراً دیکھنے لگے کہ کدھر سے آواز آ رہی۔ نظر پڑی کہ ایک پہاڑ پہ ایک شخص جو یہ ندا لگا رہا ہے۔ پہنچے کہ اے شخص، تو نے میرے دوست کا نام لیا، میں چاہتا ہوں کہ تم ایک مرتبہ اور میرے دوست کا نام لو، ایک مرتبہ اور میرے دوست کو یاد کرو۔ میں تمہیں اپنے مال میں سے، حالانکہ نبی جتنے بھی نبی گزرے اکثر نے بکریاں چرائی ہیں، کام کرتے تھے، اور یہ ہمارے لیے ایک درس ہے کہ جب نبی جیسے، حالانکہ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک شخص نے دیکھا کہ مولا کھیت میں کام کر رہے ہیں، تو مولا نے تو اس نے کہا کہ مولا یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کے اصحاب کہاں ہیں، آپ کو یہ کام کرنے کی کیا ضرورت؟ تو مولا نے یہ درس دیا ہے کہ دیکھو، اپنے گھر کے لیے روزی کمانا ہر پہ فرض ہے۔ تو اذان گرامی وہ آواز سنی، انہوں نے آواز سننے کے بعد پہنچ گئے، انہوں نے کہا میں تو تمہیں اپنے بھیڑ بکریوں میں سے تیسرا حصہ دے دوں گا، ایک مرتبہ اور وہ ذکر خدا کر دو جو تم نے کیا تھا۔ جناب جبرائیل نے ایک مرتبہ پھر وہ ذکر خدا کیا کہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ جناب ابراہیم کا دل نہیں بھرا، ایک مرتبہ کا ایک مرتبہ اور یاد خدا کرو، میں تمہیں اپنی آدھی بھیڑ بکریاں دے دوں گا۔ ایک مرتبہ پھر جناب جبرائیل نے کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ جب یہ ندا گونجی تو انہوں نے کہا اب اور دل نہیں بھرا، انہوں نے کہا ایک مرتبہ اور کر دو تاکہ میں تمہیں اپنی ساری بھیڑ بکریاں دے دوں۔ انہوں نے پھر کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اب بھی جناب ابراہیم کا دل نہ بھرا، سارے اموال راہ خدا میں لٹا چکے ہیں، مگر اب بھی جناب ابراہیم کا دل نہیں بھر رہا ہے۔ اب بھی کیا کہتے ہیں کہ آؤ، میں نے تمہیں اب میرے پاس کچھ ہے نہیں کہ جو تمہاری خدا کی راہ میں میں تمہیں دے سکوں، لہذا ایک مرتبہ اور کہہ دوں، میں تمہیں اپنے کو تمہاری غلامی میں دے دوں گا۔ یہ نبی کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ اور ذکر خدا کرو، میں تمہیں اپنے آپ کو غلامی میں دے دوں گا۔ اس نے پھر اس ذکر کی تکرار کی کہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ جیسے یہ کہا تو جناب جبرائیل نے کہا، چونکہ یہ امتحان تھا خدا کی طرف سے، تو جناب جبرائیل نے کہا کہ آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں، میں کوئی عام انسان نہیں بلکہ میں فرشتہ ہوں، جبرائیل ہوں۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد۔ تو جو امتحان جناب ابراہیم کا مال کے ذریعے سے ہوا، وہ امتحان یہ تھا جس میں کامیابی ملی، اور یقیناً نبی ہر امتحان میں کامیاب ہوا۔ اور بھی کچھ باتیں ہیں جو عرض کرتا چلوں کہ ایک شخص سو رہا ہے، رات میں خواب میں دیکھتا ہے کہ
کوئی شخص آیا ہے اور اس سے یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو خدا نے تمہاری زندگی میں 2 حصے کیے ہیں، آدھا حصہ امیری کا ہے، آدھا حصہ غریبی کا ہے، یہ انتخاب تمہارا ہے، تم چاہو پہلے غریبی کی زندگی جی لو یا تم چاہو پہلے امیری کی زندگی جی لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں پھر کبھی یعنی کل آپ کو مشورہ کر کے، ہمارے گھر والے، میں اکیلا تو نہیں ہوں، میرے گھر والے ہیں، ہم ان سے مشورہ کر کے انشاءاللہ آپ کو یہ بات بتائیں گے کہ ہم پہلے امیری کی زندگی جینا چاہتے ہیں یا غریبی کی۔ ابھی اپنی زوجہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے دیکھو ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، وہ بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کے 2 حصے کیے اور کہا کہ آدھا حصہ امیری میں گزرے گا، آدھا حصہ غریبی میں گزرے گا۔ اب یہ انتخاب آپ کے اوپر ہے کہ آپ چاہے امیری کی زندگی پہلے گزار لیں یا غریبی کی۔ اب چونکہ زوجہ چالاک تھی، سوچنے لگی اگر ان کی آدھی زندگی پوری ہونے میں ہم ہی گزر گئے تو ہمیں امیری کی زندگی تو حاصل نہیں ہوگی، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ پہلے امیری۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ بڑا کریم ہے، لہذا پہلے امیری کی زندگی کا انتخاب کیا۔ اب یہ پھر سوئے، خواب میں وہی شخص آیا، پوچھا آپ نے مشورہ کیا؟ کہاں مشورہ کیا؟ کہ کیا انتخاب ہے؟ کا انتخاب یہی ہے کہ ہم پہلے امیری کی زندگی جینا چاہتے ہیں۔ اور یہ بھی واقعی میں درس ہے، ہم امیری کی زندگی جینا چاہتے ہیں اور آدھی زندگی ہم، کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ پہلے ہم بنگلہ لے لیں اور کہتے ہیں کار لے لیں، اس کے بعد ہم زمین پہ بیٹھیں، تو یہ ہر انسان کوئی برداشت نہیں کرتا۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان تنزلی سے اوپر کی طرف جائے، ارتقاء کی منزل طے کرے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم پہلے امیری کی زندگی لے لیتے ہیں۔ انہوں نے امیری کی زندگی، اگلے دن سے صبح دھیمے دھیمے مال و دولت میں اضافہ ہونے لگا اور یہ دھیمے دھیمے امیر ہونے لگے، غنی ہونے لگے۔ اب امیری کا عالم یہ، انہوں نے سوچا، اب دیکھیے خدا بھی دل میں ڈالتا ہے، انہوں نے سوچا کہ ہمارے پاس اتنے مال و دولت ہے، ہم لوگ تو کھا رہے ہیں ٹھیک ہے، اور لوگ بھی ہمارے پاس حد سے زیادہ ہے، اتنا ہم نہیں استعمال کر سکتے۔ ہم کیا کرتے ہیں، دوسرے لوگ جو غریب ہیں ہم ان کی مدد کرتے ہیں، کسی کی شادی میں پیسہ دے دیتے ہیں تو کسی غریب کی مدد کر دیتے ہیں، پڑھائی میں، یعنی تمام طرح سے انہوں نے اپنے مال و دولت کو، آدھی زندگی امیری کی گزاری، خدا کی راہ میں مال و دولت خرچ کرتے رہے۔ اب آدھی زندگی گزر گئی، سوئے، خواب میں وہی شخص آیا، کہنے لگا کہ آپ کی آدھی زندگی گزر چکی ہے، اب آپ کی کل سے غریبی کی زندگی شروع ہونے والی تھی، مگر خدا آپ کے اس عمل سے اتنا خوش ہوا کہ آپ نے امیری کی زندگی میں تمام مال و دولت کو اس کی راہ میں خرچ کر دیا، تو لہٰذا اللہ نے آپ کی آدھی بچی زندگی جو غربت کی زندگی تھی اسے بھی امیری کی زندگی میں تبدیل کر دیا۔ ایک صلوات پڑھ لینا۔ اعمال نیک بہت ہوتے ہیں، اگر ہم خدا کی راہ میں کوئی کام کریں تو خدا خوش ہو کے اس کا دگنا کر دیتا ہے۔ ہم کر کے تو دیکھیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہے تو ہم دبا کے رکھ لیں گے مگر دوسروں کو نہیں دیں گے۔ مسئلہ یہی ہوتا ہے نا، 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک یہ یا تو خود نہیں کھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی نہیں کھانے دیتے، ایک یہ خود تو کھاتے ہیں مگر اسراف سے خرچہ زیادہ کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں، تینوں میں یہی افضل ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد والا، ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد والا۔ ایک واقعہ بیان کر کے بات کو تمام کرو۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد والا۔ ایک صحابی رسول ہے، وقت میں گنجائش نہیں ہے لہٰذا میں اس واقعے کو چھوڑتا ہوں کہ امتحان واقعاً خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے، اگر ہم غور کریں تو یہ ایک نعمت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ مصیبت ہے، نہیں، یہ مصیبت نہیں ہے، بلکہ انسان اور ارتقاء کی منزل طے کرتا ہے۔ انسان پستی میں نہیں جاتا امتحان کے بعد، امتحان کے بعد انسان کا اصل چہرہ سامنے آتا ہے کہ واقعاً اس کا ایمان کتنا پختہ ہے، اور واقعاً ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے کہ واقعاً ہمارا ایمان پختہ ہے یا نہیں، ہم ایمان میں کتنے درست ہیں۔ تو کربلا کے میدان میں بھی امام حسین علیہ السلام کا ایک امتحان تھا،
اب 28 رجب کو جب یہ 27 رجب کو بلوایا گیا ولید کے دربار میں کہ یزید نے بیعت کا پیغام بھیجا ہے، اے حسین ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے شب تنہائی میں ملاقات کریں اور یزید کا جو خط ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کریں۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام مشورہ کرنے کے بعد خیر یہ اپنا بنی ہاشم کا ایک خاندان لے کے چلے اور کہا کہ دیکھو تم لوگ باہر رہنا اور جب تک میری آواز بلند نہ ہو تب تک تم لوگ اندر مت آنا۔ اب امام حسین دروازے پہ چھوڑ کے سب کو چلے گئے اور اندر آنے کے بعد ولید نے یزید کا پورا خط سنایا کہ یزید نے حسین سے بیعت مانگی ہے۔ امام حسین نے یہی جواب دیا کہ میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا۔ اس جملے میں بہت سی باتیں چھپی ہیں کہ میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا بیعت نہیں کر سکتا، میں حسین ابن علی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جس طرح سے میرے بابا نے بیعت نہیں کی تو اس طرح سے حسین بھی بیعت نہیں کرے۔ تو اب یہ بیعت کا انکار نہیں کیا بلکہ کہا کہ دیکھو یہ تنہائی ہے، اکیلے میں یہ بیعت کا معاملہ ہے، لہذا اکیلے میں بیعت میرا کچھ مناسب نہیں ہے، جب صبح نمودار ہو تو ایک مجمع میں بیعت لی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو امام حسین نے اتنی بات کہی اور جانے لگے، اتنے میں مروان اٹھ گیا، کہنے لگا اے ولید اگر آج حسین تمہارے ہاتھ سے چلے گئے تو پھر کبھی ہاتھ نہیں آئیں گے، حسین کو قتل کر دو ورنہ یہ کبھی تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ ایک مرتبہ جلال کے عالم میں امام حسین نے جملہ کہا کہ کس میں ہمت ہے کہ مجھے قتل کر دے۔ اب یہ آواز بلند ہونی تھی کہ عباس باہر سے آ گئے، سب بنی ہاشم باہر سے اندر آ گئے، کہ مولا کیا ہو گیا؟ میں کہوں گا یہاں پہ امام حسین نے بیعت کا تو انکار کر دیا، یہاں پہ امام حسین کے پاس طاقت تھی، بیعت کا انکار کر دیا، مگر ایک بات کہوں گا، جب امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام دربار یزید میں آئے ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، میں کہوں گا یزید تو نے حسین سے بیعت مانگا، حسین نے انکار کر دیا، اب سید سجاد تخت تمہارا ہے، دربار تمہارا ہے، سپاہی تمہارے ہیں، فوج تمہاری ہے، حکومت تمہاری ہے، سلطنت تمہاری ہے، تلواریں تمہاری ہیں، نیزے تمہارے ہیں، فوج سپاہی سب تمہارے ہیں، اب سید سجاد سے بیعت کیوں نہیں کرتے، بیعت طلب کیوں نہیں کرتے؟ عجب نہیں، مجھے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یزید کا اس عالم میں امام سید سجاد کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی، اس وقت امام سید سجاد مجبور تھے، امام سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھی، یزید کے لیے آسان تھا کہ ان سے بیعت طلب کر لیں، مگر یزید کا بیعت نہ طلب کرنا یہ بتا رہا ہے کہ امام حسین اپنے امتحان میں کامیاب ہیں۔ امام حسین کی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ یزید نے امام حسین سے بیعت مانگی، منع کر دیا، دوسرا حسین دربار میں ہتھکڑی اور بیڑی میں کھڑا ہے، اب یزید کی ہمت نہیں ہوتی کہ حسین کے نہیں کے سامنے اب ہاں کروا دے۔ اب یہ 28 رجب کو کیا کریں، مجبوری ہے، امام حسین خون خرابہ ہونا نہیں دیکھنا چاہتے تھے، نہیں چاہتے تھے کہ نانا کے مزار میں خون خرابہ ہو، لہذا امام حسین نے ترک وطن کا ارادہ کیا اور رخصت ہونے لگے، اپنے بھائی حنفیہ سے، محمد حنفیہ سے آ کے ملاقات کی اور کہا کہ ہم ترک وطن کا ارادہ کرتے ہیں، اور دیکھیے تو انہوں نے کہا کہ آپ جائیے یمن چلے جائیے، وہاں بہتر ہوگا، اور اگر وہاں بھی مناسب نہ ہو تو پہاڑوں پہ جنگلوں میں چلے جائیے۔ تو امام نے فرمایا تھا کہ میں کہیں بھی چلا جاؤں بنی امیہ مجھے ڈھونڈ کے قتل کر دیں گے، اور میرے نانا نے مجھے بتایا ہے کہ میری آرامگاہ کربلا ہے، یہ وہ زمین ہے جہاں میں قتل کیا جاؤں گا، جہاں میرے انصار کے خون بہائے جائیں گے۔ تو اب یہ کیسے مناسب تھا جب رسول نے فرما دیا، انہوں نے پیشن گوئی کر دی کہ اب یہیں قتل ہونا ہے، تو امام حسین اس کے علاوہ اور کہاں جاتے؟ امام حسین اب رخصت ہو رہے ہیں، رسول کی قبر پہ آتے ہیں، نانا حسین جا رہا، نانا حسین اب کبھی مدینے نہیں آئے گا، اور یہ بھی فرمائے کہ نانا یہ حسین امت کی اصلاح کے لیے جا رہا۔ اس کے بعد روایت کہتی ہے ماں کی قبر پہ آئے،
اور اس طرح سے آئے جس طرح سے ایک ننھا سا بچہ گھٹڑیوں چلتے چلتے اپنی ماں کی آغوش میں آتے ہیں۔ امام حسین قبر زہرا پہ آتے ہیں اور آنے کے بعد فریاد کرتے ہیں اماں حسین جا رہا ہے، حسین آج کے بعد مدینے نہیں آئے گا، اب کربلا ہی حسین کی آرام گاہ ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین کا ماں لہو میں اپنا چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازو میں رسن دیکھنے چلو، الہی بحق الزہراء نبیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا۔ پروردگار واسطہ مجھے محمد و آل محمد کا اس کائنات میں جہاں نوشیان حیدر کرام کی جان اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار اس وبا سے ہم سب کی حفاظت فرما، عزاداروں کی اور عزاداری کی حفاظت فرما، ہم سب کو خلوص سے عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کو فرش عزا سے کچھ نہ کچھ لے جانے کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کے علوم میں اضافہ فرما۔ پروردگار آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، مولا کے ظہور سے پہلے اصلاحیت بنا، مولا کے اعوان و انسان میں شمار کیا سکے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔